أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا حاضم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسد له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشباب أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما جبت والتاغوت. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من زار أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زیارت مقدسہ کے لیے امام مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو سید الشہداء کی زیارت کرے اس کے لیے جنت اللہ فرض کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، اس کی ضمانت لے دیتا ہے۔ فضیلت زیارت امام حسین کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں عرض کر دوں، خود کلمہ زاہد کے بارے میں ایک علماء کے درمیان بحث ہے، 3 تعریفیں کی گئی ہیں۔ آیا الزیارہ یعنی ہی عند المرغوب، آیا اس میں پھر دوسروں نے کہا اس میں مع القصد، بعد نے کہا الزیارہ ہی عند محضر الامام او النبی، کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نام زیارت۔ اشکالات کیے گئے کہ کون سی تعریف بہتر سے بہتر بنائی جا سکتی ہے، اجود اور اقویٰ بنائی جا سکتی ہے، لیکن کل ملا کر اگر نتیجہ دیکھا جائے تو کہا زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصد کے ساتھ آ کر آقا محمد رضا مظفر نے عقائد امامیہ میں عقیدتنا فی الزیارہ میں اس کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی انسان آئے اور امام معصوم کی زری کے قریب، قبر مطہر کے قریب آ کر السلام علیک یا ابا عبداللہ یا السلام علیک یا امیر المؤمنین، جس کے قبر کے قریب آئے ایک مرتبہ صدق دل سے کہہ دے، یہ زیارت ہے۔ زیارت میں طویل زیارت پڑھنا، مختصر زیارت پڑھنا، اس پر کوئی بحث نہیں پائی جاتی، بلکہ زیارت میں شرط اہم یہ ہے خلوص کے ساتھ ہو اور تمہاری زبان پر کلمہ ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب چاہے قریب ہو چاہے بعید ہو، اس سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کے نزدیک جسمانی قرب کی بحث نہیں ہے، بلکہ انسان کو محبت اور روح کے تعلق کی بحث ہے۔ اس لیے کہ بہت سے اجسام قریب تو تھے لیکن قریب نہ تھے، لیکن کئی روحیں دور تھی لیکن پھر بھی بہت قریب تھی۔ آپ کو واضح سی مثال، جناب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں تو کسی نے کہہ دیا نبی بیت الشرف میں نہیں ہے، باہر گئے۔ جب نبی کریم واپس تشریف لائے، جب تک اویس قرنی جا چکے تھے، جب آ کر خود نبی کریم نے پوچھا کوئی آیا تھا؟
تو انہوں نے کہا کوئی نہیں آیا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کوئی محب آیا تھا محبوب سے ملنے، اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ آیا تھا. تو پتا چلا چاہے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، اگر ارادے قوی ہو تو اس کے آثار سے خود بخود انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ کون محب ہے، کون کس کے لیے آیا ہے، کس ارادے سے آیا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں یہ بحث نہیں رکھی گئی کہ قریب ہو کہ بعید ہو، بلکہ نیت خالص ہو اور تمہارے لیے ضروری ہے ارادہ اہل بیت سے واقعی طور سے وابستہ ہو اور یہ کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو سید الشہداء کی ثواب کا تمہارے نام اعمال میں اجر لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. اب آیا واقعی طور سے، اب یہ بحث کی گئی، بڑی دقیق بحث ہے، کامل زیارت اٹھا کر دیکھ لیں جس میں یہ بحث کی گئی آیا ضروری ہے پہنچا جائے یا نہ. وہ لوگ نہیں پہنچ سکے، امام سے پوچھا ثواب کیسے مل سکتا ہے، تو امام معصوم سے روایت ملتی ہے وہ آدمی جو نہیں آ سکتا کربلا تو اپنے منطقے میں صالح عبد کی زیارت کر لے، عبد صالح کی زیارت کر لے تو اس کو امام حسین کی زیارت کا ثواب دیا جائے گا. لیکن عبد صالح جس سے یاد خدا تازہ ہو جائے، اور اگر ماحول ایسا ہو کہ عبد صالح کی شناخت نہ ہو تو وہ چیزیں جو آل محمد سے منسوب ہو اگر اس کے بھی قریب ہو کر دعا کریں تو سننے والا امام واقعی مدد فرمائے گا اور زیارت کا اجر تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. مقام رسول حسین میں ایک شخص بیٹھا یہی دعا کرتا کہ بہت غریب ہوں، زیارت امام حسین کے لیے جا نہیں سکتا، نجف پہنچ نہیں سکتا، کربلا جا نہیں سکتا، ایسے ماحول میں کروں تو کیا کروں؟ وہی مقام رسول حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر روزانہ یہی کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ پر میرا سلام. عزیزان گرامی ہر مرتبہ یہی کہتا. ایک روز جب وہ سو گیا تو خواب میں کیا دیکھا؟ امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے آئے ہیں، اگرچہ کہ واقعہ دیگر ائمہ سے بھی منسوب ہے. امام آئے ہیں خواب میں، عالم کاشفات مکاشفے میں آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں چلو آمدہ ہو جاؤ. لے گئے، تیار کروایا، مکہ لے گئے، مدینہ لے گئے، قبر نبی کی زیارت کرائی، جنت البقیع کی زیارت فرمائی، نجف کی زیارت کروائی، کربلا کی زیارت کروائی، سامرہ قاسمین کی زیارت کرانے کے بعد مشہد کی زیارت سے واپس لا کر چھوڑ دیا. اب یہ خوشی کے مارے جس کے پاس کچھ نہ ہو اگر اسے محبت حسین کی دولت مل جائے وہ بے چینی کے عالم میں اٹھا اور کہتا ہے کہ مجھے امام نے زیارت فرما دی، اب میں نے امام حسین کا میرا نام زائرین میں لکھا گیا اور میں زائر حسین ہوں. تو جیسے یہ عام ہوا اس کا یہ نظریہ، یہ قول، اس کی یہ بات سب نے شک کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس کی بات کو بدل دیا گیا. اور ہوتا بھی یہی ہے، جس کی بات ہوتی ہے اگر اسی سے پوچھا جائے تو زیادہ مناسب ہوتی ہے، ورنہ تو نکلی ایک ہوتی ہے پہنچاتی جاتی ہے کہیں اور. سب سے بڑی شاہد مثال پیغمبر ہے، کہا کچھ اصحاب نے پہنچایا کچھ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا اب جب یہ بات نکلی ہے عام کسی اور شکل میں ہوئی، بادشاہ نے پکڑ کر اسے قید خانے میں ڈال دیا. جب قید خانے میں ڈال دیا تو ایک آدمی جو واقعی ناحق قید خانے میں جو رہتے ہیں ان کو رہا کرانے کے لیے کوشش کرتا تھا. وہ جب یہ پہنچا تو کہا تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ پوچھا کہ اس شخص کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ کہا اس نے دعوے نبوت کیا. کہا اتنا زمانہ گزر گیا بعد از کربلا کوئی دعوے نبوت کا کوئی تصور ہے؟ اس نے کہا چلو میں معلوم کرتا ہوں. وہاں پہنچا اور اس شخص کے قریب پہنچنے کے بعد سوال کیا یہ بتاؤ کیا تم نے دعوے نبوت کیا؟ اس نے کہا ہرگز میں نے دعوے نبوت نہیں کیا. کہا پھر کیا کیا؟ کہا بس میری غربت کے عالم میں نے سید الشہداء کو یاد کیا اور امام کا معصوم نے مجھے زیارتوں سے مشرف فرمایا، بس میں نے یہ بیان کیا، لوگوں نے اس کو اتنا بدل دیا کہ دعوے نبوت تک پہنچا دیا. تو اس نے کہا ایسا ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری سفارش کرتا ہوں.
وہ وہاں سے نکلا، بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ دربار میں بیٹھا اپنے حلقے کے ساتھ، تو اس نے جرأت کی اور بادشاہ سے کہا اس بندے کو رہا کر دو، اس نے دعوے نبوت نہیں کیا۔ کب؟ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا میں نے اس سے مباشرتاً ملاقات کی، معلوم کیا اس نے دعوے نبوت نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے عالم مکاشفہ میں امام نے مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرمایا، بس اتنا قول ہے۔ کہ کس نے کہا یہ؟ کہ اس نے کہا کہ اس کے امام نے اس سے زیارت کروائی۔ تو بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے کہ اس کے امام نے اسے زیارت کرائی تو کہہ دو اس سے کہ وہ اپنے امام سے کہیں قید خانے سے بھی آزاد کرا دے۔ کہا ٹھیک۔ اب یہ آ کر اس کو خبر دیتا ہے، وہ کہتا اب مطمئن ہو جاؤ میری آزادی لکھی ہے اور حتمی ہے۔ رات گزری، جیسے ہی صبح کا آغاز ہوا ایک شور بلند ہوا قید خانے میں، ہر کوئی پریشان۔ کیا وہ قیدی جس کے لیے دعوے نبوت کا نعرہ لگایا گیا تھا وہ غائب ہو چکا ہے۔ اب دربار میں آ کر لوگ کہنے لگے کیا کیا جائے، کیا کریں؟ فوراً سب جمع ہو گئے۔ کہا اس نے دیوار توڑ دی؟ کہا نہ، کوئی دیوار نہ توڑی۔ کہ زنجیروں کو توڑا؟ کہ زنجیریں بھی ویسے ہی جیسے تھی ویسے ہی ہے۔ کہ تالے کو توڑا؟ نہ تالا ٹوٹا نہ کچھ۔ کہ زمین میں کوئی سرنگ بنا دیا گیا؟ کہ وہ بھی نہیں۔ کہ پھر کیسے ہوا؟ کہ آج جب یہ بات عام ہوئی اور اس کو دوسرے دن بازار میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا، بادشاہ یہ پوچھ رہا ہے تو وہاں سے نکلا کیسے؟ نہ حلقیں جو ہتھکڑی کی تھی وہ نہ ٹوٹی ہے، نہ تالا ٹوٹا ہے، نہ زمین میں سرنگ ہے، نہ آسار چھت میں نہیں کوئی سوراخ ہے، نہیں دیوار میں کوئی شگاف ہے، تو وہاں سے نکلا کیسے؟ کہ بس اب اتنا سن لے، پہلا میری محبت کا اثر تھا کہ میں نے امام سے کہا تھا مجھے زیارت کا شوق ہے تو امام نے زیارت کرا دی، لیکن اس کی قبولیت کا اور میری صداقت کا جب مسئلہ آیا تو امام نے اعجاز امامت سے ویسے ہی مجھے رہا کرا دیا جیسے کسی سے موت کو رہائی کرائی جا سکتی ہے، آزاد کرایا۔ لیکن کب امام نے یہ کام کیا؟ جب نیت خالص تھی اور زبان پر حسین بن علی کا نام تھا۔ عزیزان گرامی، اگر انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشتاق ہو جائے تو معصوم اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، معصوم اس کی واقعی طور سے کمک فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے کربلا کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اب دو چار جملے سن لیں فضیلت زیارت امام کی۔ کہ اللہ نے حدیث قدسی میں ہے یا پھر ائمہ نے بھی نقل کیا کہ جس کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں زیارت حسین ابن علی عطا کرتا ہے۔ جیسے ہی اب یہ بحث کفایہ میں مفصل کی گئی ہے، شرح کفایہ میں بھی کی گئی ہے کہ ارادہ ذاتی ہے، مبادی اس کی اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے۔ سید موجود ہے انشاءاللہ، واضح ہے کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری بحث وہ نہیں ہے، اللہ اس کو شوق اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، کس کا؟ زیارت حسین بن علی کا۔ جب شوق آ گیا تو کہتے ہیں اب یہ شوق اور محبت زیارت حسین جیسے ہی دل میں پیدا ہو، اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوا۔ اب جب اس نے ارادہ کیا کہ اس سال فلاں دن میں زیارت کے لیے جاؤں گا، حکم خدا ہوتا ہے 4000 ملائکہ چاروں جانب سے اس کی حفاظت کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں، ہر کوئی حفاظت کرتا ہے۔ اب جب وہ سامان سفر باندھتا ہے تو معصوم کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سامان سفر باندھتا ہے اور عرق اس کے پیشانی سے ٹپکتا ہے، پسینے کے قطرات گرتے ہیں، تو اتنے اس کے گناہ اس کے نام اعمال سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ ظاہر سامان کو باندھ کر آگے بڑھتا ہے تو روایت لکھتی ہے کہ اگر دھوپ میں سفر کر رہا ہو، اگر چہرہ بدل جائے تو دنیا میں جتنا دھوپ کی وجہ سے شدت حرارت کی بنیاد پر اور تمازت آفتاب کی بنیاد پر چہرہ بدلا ہے، اتنا ہی قیامت میں منور ہوتا جائے گا۔ امام صادق نے کہا خدا رحمت نازل کرنا ان چہروں پر
جن کے چہرے کے رنگ ہمارے جد کی زیارت کی وجہ سے بدل گئے ہیں۔ جب یہ انسان آگے بڑھتا ہے دوش پر سامان لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو یہ قدم یہ آگے نہیں بڑھاتا ہے بلکہ یہ آواز آدم پر لبیک کہہ رہا ہے۔ یہ قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے بلکہ استغاثہ موسیٰ پر آواز دے رہا ہے۔ یہ واقعی طور سے عیسیٰ کی تلبیب پر ندا دے رہا ہے۔ یہ حسین کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ انبیاء کی نبوتوں کے تحفظ کے لیے، اس کے اعلان کے لیے جا رہا ہے۔ شریعت مقدسہ کی آواز پر جا رہا ہے۔ یہ جا تو رہا ہے حسین کے لیے۔ بس جملہ سنیے گا دیدو، جب یہ قدم بڑھاتا ہے کربلا کے لیے گرد و غبار اڑتی ہے تو گرد و غبار اس کے چہرے پر آ جائے اور تھکان کے آثار ہو تو اس کے چہرے کو دنیا میں جس طریقے سے گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوگا ویسے اتنا آخرت میں منور ہوگا اور روشن ہوگا۔ اب اس کے بعد امام کہتے ہیں جیسے ہی یہ نکلے گا ادھر سے آواز آئے گی غیب کی، چلو استقبال کے لیے ملائکہ۔ اب ملائکہ استقبال کے لیے چلتے ہیں۔ کون؟ حسین کا زائر آ رہا ہے، حسین کا زائر آ رہا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ قدم زیارت کے لیے بڑھاتا ہے اتنا جسم کے اعتبار سے بھی، ذہن کے اعتبار سے بھی، قلب کے اعتبار سے بھی حسین کے قریب چلا جاتا ہے، اہل بیت کے قریب چلا جاتا ہے۔ جتنا جتنا وہ قدم بڑھاتا جاتا ہے اتنا اہل بیت کے قریب آتا جاتا ہے، اتنا قریب آتا ہے جب قبر کے قریب پہنچتا ہے۔ روایت میں یہ ہے، دو قول عرض کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، اگرچہ کہ اس باب میں حدیثیں زیادہ ہے، بس دو جملے سن لیجئے گا۔ ایک کربلا کا غریب وہ ہے جو یہ کہتا ہے جو میری زیارت پہ آئے گا میں اس کی زیارت پہ جاؤں گا۔ اب چاہے وہ دنیا میں زیارت ہوگی آخرت میں ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن امام رضا غریب نے کہا جو میری زیارت کے لیے آئے گا اول روز قبر میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ لہذا زیارت کے لیے نکلا، ارادہ لے کر نکلا، چلو حسین کی زیارت کے لیے۔ اب آقا استاد محترم شیخ محمد سند حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو اب کون زیارت پہ آ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو حسین نے کس کو زیارت پہ بلایا۔ وہ بہتر جانتے ہیں کس کا معاملہ کیا ہے، یہ فیصلہ نہ کرو، دلیلیں سنیے۔ علامہ جعفری نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا، کہتے ہیں توفیق جو ہوتی ہے زیارت کی یا عبادت خیر کی وہ مبنی نہیں ہے شخصیت پر، ممکن ہے کبھی خود اس کی ذات کی وجہ سے وہ توفیق ملی اور عین ممکن ہے اس میں وہ قابلیت نہیں پائی جاتی تھی، لیکن ماں باپ کی دعاؤں نے اس کو وہ توفیق دلا دی۔ یا علامہ جعفری کہتے ہیں نسل میں کوئی ایک ایسا تھا جو یہ دعا کر رہا تھا کہ خدایا میری نسل میں زائر حسین ابن علی بنتے رہے، میری اولاد میں یہ چیز کو رکھنا، تو اس کی دعا کی قبولیت اس کی شکل میں تھی، لہذا توفیق ملے۔ اب شہید ثانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں جب عتبات پہ پہنچو تو سجدہ کر کے کہنا مجھ جیسے گنہگار کو اللہ نے اتنا ظرف بخشا کہ اہل بیت کا در نصیب کیا۔ آپ دعائے عرفہ کا جملہ دیکھیں، میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں۔ پھر دعائے عرفہ میں امام نے کیا کہا؟ خدایا، اگرچہ کہ وہ ہمارے لیے کیا کہا امام نے؟ کہا اگر ہمارے عیب اور گناہ اور نقائص سے ہمارے گھر والے آگاہ ہو جائے، خاندان والے آگاہ ہو جائے تو گھر میں رہنے نہیں دیں گے، اپنے گھر کے سامنے رہنے نہیں دیتے۔ تو جو کیفیت اپنوں میں رہنے کی واقعی طور سے معلوم نہ ہونے کی صورت میں اگر معلوم ہو جائے تو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن آل محمد سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ظاہر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے۔ اب زیارت کی اہمیت اتنی ہے کہ انسان اسی لیے آغا میر دامادی صاحب نے اور شیخ علی الغروی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ معروف ہے، حوض علمیہ میں ہر ایک وقت کے لیے واقعی خاص اہمیت ہے۔ درس و تدریس کے لیے کہا جاتا ہے شب قدر میں مباحثہ کیا جائے جس کا واقعی نتیجہ علماء نے کتابی شکل میں دیا،
آغا سماحت شیخ بشیر نجفی اور آغا زین الدین عاملی کی کتاب موجود ہے، صرف شبہ قدر میں جو مباحثہ ہوا اس کو شکلی دیا ہے۔ شیخ عباس قمی نے کہا کہ بہتر ہے کہ طالب علم شب قدر میں بھی مباحثہ نہ چھوڑے، درسیات نہ چھوڑے۔ اتنا جہاں شدید حوزہ ہے کہ شب قدر کی عظمت کے باوجود درس و تدریس پہ توجہ دیتے ہیں، وہیں پر مراجع اعظام کہتے ہیں ہر روز نجف میں رہنے والا علی کی قبر پر جائیں اور ہفتے میں ایک بار ضرور کربلا جائیں، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ اگر توسل نہ ہو کب انسان بہک جائے نہیں۔ لہذا فضیلت زائر کے اہتمام میں سماحت الشیخ کا نظریہ واضحی طور سے ہے کہ یہ واقعی مستحبات میں سب سے عظیم مستحب ہے۔ کیا؟ زیارت سید الشہداء۔ اور آغا وحید کہتے ہیں یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس نے واجبات کو بچا لیا۔ کیوں؟ ظاہر امام حسین کی فضیلت کی وجہ سے حالات قبر حسین پر کیا نہ گزرے، خود سے آپ نے دیکھا طول تاریخ میں قبر کے نشان کو مٹانا چاہا، حل چلا دیا گیا، ظاہرین کو شہید کر دیا گیا، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہرین نے قبر حسین کو تنہا نہ چھوڑا۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزو۔ ایک جملہ کہوں، انسان دنیا میں تمنا کرتا ہے میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں، اور یہ خواہشات تھمنے والی بھی نہیں ہے۔ من باب مثال گھر سے شروع ہو، میں گھر کا صدر بن جاؤں، پھر اس کے بعد میں حاکم بن جاؤں، میں فلاں ادارے کا مسئول ہو جاؤں، میں حکومت کا حاکم بن جاؤں، پھر اس کے بعد اپنے ملک سے نکل جائے گا تو کہے گا میں فلاں ہو جاؤں، پھر زمین کی حکومت کے ساتھ ساتھ آسمان کی چاہے گا، آسمان کے ساتھ ساتھ تارے ستارے۔ یہ اتنی حکومتوں کا انسانی کی خواہشات اس کی ختم ہونے والی نہیں۔ کب پھر یہ خواہشات کب ختم ہوگی؟ کہا یہ خواہشات ختم ہونے والی نہیں، ممکن ہے کہ انسان ختم ہو جائے۔ کہیں انسان جینا چاہتا ہے، کہا دو تمنا ہے جو فطری ہے، ایک ہمیشہ رہنا چاہتا ہے اور اپنے خواہشات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور دنیا میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، موت قریب ہے، خواہشات پر عمل ہو نہیں سکتا۔ کہ اللہ نے کہا دنیا میں تم ہماری مرضی کے تابع ہو جاؤ، یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک تمہارے پاس ایک ہمارے پاس، تم دونوں میں ہمارے اعتبار سے عمل کرو، تمہاری موت و حیات ہمارے پاس ہے، شریعت پر عمل کرنا اختیار تمہارے پاس ہے، تم ہماری مرضی کے تابع ہو جاؤ، پھر ہم قیامت کے بعد جنت میں تمہیں ایسا مکان دیں گے تا حد نظر تمہاری حکومت ہوگی، جو تم ارادہ کرو گے وہ عطا ہوگا، نہ موسم کی بحث ہوگی، نہ چاند و سورج کی گفتگو ہوگی، آرام ہے، ارادہ کرو فوراً انگور بھی مل جائے، آم بھی مل جائے، طرح طرح کے پھل بھی مل جائے، اب ہر جیسے ہی ارادہ ہو وہ چیز مہیا ہو جائے گی۔ تو اب جنت میں کس کی کون سی کیا تمنا ہوگی کوئی تمنا؟ قرآن نے باوقتہ منظر کشی کی ہے جنت کی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا۔ کیا نہیں ہے جنت میں؟ کہا بے شمار چیزیں ہیں۔ کہا پھر اس کے باوجود علامہ جعفر شستری علیہ رحمہ لکھتے ہیں جنت میں جنتی کو سب کچھ ملنے کے باوجود بھی بے چین رہے گا۔ کون سی چیز جنت میں بے چینی کے عالم میں مبتلا کر دے گی؟ وہ کیا ہے؟ تو آغا جعفر شستری علیہ رحمہ لکھتے ہیں جنتی کو اس کے ارادے، اس کے تمنا کے مطابق ہر چیز مہیا کر دی جائے گی، اس کے باوجود بھی وہ بے چین رہے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس کی ایک ہی تمنا اور اس کی ایک ہی بے چینی رہے گی، اور وہ یہ صدا دے گا خدایا ہر چیز تو مل گئی لیکن ابھی بھی جنت میں ہم مشتاق ہیں حسین کی زیارت کے، لہذا جنت میں تمام نعمتیں ہونے کے باوجود بھی جو بے چین رہے گا وہ کون سی چیز ہے؟ کہ زیارت حسین ابن علی ہے۔ آواز قدرت آئے گی، ہر طبقے کو ہٹایا جائے گا، ہر کوئی جنتی جب دیکھے گا تو حسین کی زیارت ہوگی، ہر کوئی کہے گا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا
جنت میں بھی جانے کے بعد زیارت حسین کا انسان مشتاق ہوگا۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس عبادت کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ جنت میں ہر نعمت ملنے کے بعد پھر بھی انسان بے چین ہے حسین کی زیارت کے لیے کہ یہ زیارت کیسے ملے گی۔ اب یہاں پر آغا نور محمد استاد محترم نور محمد ثالثی صاحب قبلہ نے شکستہ نگینوں کا دیدار کہہ کر جو کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ایک بات بہت بہترین نقل کی، اس کو نقل کر رہا ہوں۔ استاد محترم نے لکھا، کہتے ہیں جنت میں جب جانے کے بعد دو لوگ ایسے ہوں گے وہ جب چاہے اہل بیت کی زیارت کر سکتے ہیں، جب چاہے وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ کہا وہ دو لوگ کون ہیں؟ کہا ایک وہ جو مسلسل دنیا میں زیارت حسین کرتے تھے، ان کا جسم اور ان کی عادت، میں لفظ عادت استعمال کر رہا ہوں اگرچہ کہ وہ عرفی اعتبار سے قوی ہے، لیکن جسم کی آمد اور رفت کے لیے عادت استعمال کر رہا ہوں۔ کہا دنیا میں ان کی عادت تھی قبر حسین سے ہمیشہ متمسک رہنا، اس لیے جنت میں بھی جب آئیں گے تو ان کو اختیار ہے، جیسے تم دنیا میں ہمیشہ آتے تھے ویسے ابھی بھی آیا کرو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حجاب، کوئی غطاء، کوئی ستر اور کوئی پردہ نہ ہوگا، جب آؤ حسین کی زیارت ملے گی۔ کہ دوسرے کہ وہ لوگ جو دنیا میں آل رسول سادات اکرام کا یا احترام کرتے تھے یا ان کی قضاء حاجت فرماتے تھے یا ان کے لیے واقعی طور سے عزت کے لیے تمام تر چیزوں کو مہیا کرتے تھے، کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ قیامت میں نہیں جنت میں یہ اختیار دے گا بغیر حجاب و غطاء کے جب چاہے آل محمد کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر فضیلت زیارت سمجھ لیں تو عزیزو واقعی طور سے صرف زائر حسین کے لیے نہیں تڑپتا ہوگا، یہ جملہ سنیں اور مصائب کی طرف آتے ہوگے، صرف زائر امام کے لیے نہیں تڑپتا، یہ نہیں ہے کہ امام کو صرف شیعہ کو بیٹھتا، نہیں، امام نے بھی شیعوں کو بہت سے مقامات پہ یاد کیا، عاشور سے لے کر قیامت تک اہل بیت اپنے شیعوں کو یاد کریں، ورنہ کبھی شیعوں کے لیے وصیت معصوم نہ کرتے۔ پانچویں امام نے وصیت کی، چھٹے امام نے شیعوں کے لیے وصیت کی، حتیٰ کہ سید الشہداء نے عاشور میں شیعوں کے لیے وصیت کی ہے نا عزیزو، لیکن بس شرط لگایا۔ عزیزو شرط بڑی دقیق ہے، اس جملے کو میرے سمجھ لیں، مصائب کی طرف لیے آ جاؤں۔ شرط دقیق ہے، شرط یہ ہے دوسرے سے کوئی امید نہ ہو، اس لیے ہم جس کے غلام ہیں واقعی طور سے وہ ہمارا آقا ہمیں نہیں بھلا سکتا۔ ممکن ہے کہ میں اپنے لیے کہوں، میں اپنی کمزرفی کی بنیاد پر ان کے حق میں کوتاہی کروں، لیکن وہ معصوم امام اپنے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کرے، وہ چاہنے والے کا ہر زاویے سے خیال کرتا ہے۔ یہ جملہ کافی ہے کہ اگر امام زمانہ کی نگاہ ہم سے ہٹ جائے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے، اس کی کوئی شک و شبے کی بات نہیں، لیکن کیا کہا؟ خلوص ہو اور دوسروں سے امید نہ ہو، حسین سے وابستگی ہو تو کوئی ساتھ دے نہ دے، حسین آپ کا ساتھ دینے والے۔ صاحب کتاب عروۃ الوثقی آیت اللہ العظمیٰ سید محمد کاظم یزدی رحمۃ اللہ علیہ نجف میں رہا کرتے تھے، کتاب تحریر کی، استدلال کیا، مرجعیت کے درجے تک فائز ہوئے، مرجعیت عام ہوئی، عالم دوران کہلائے، مراجع اعظام ان کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے، آج تک ان کی کتابوں پر تعلیقیں ہر کوئی مجتہد لگاتا، حتیٰ کہ سید علی سیستانی صاحب کا حاشیہ علی العروہ موجود ہے، سب کچھ ہے۔ اس کتاب کا عظیم مؤلف مصنف خود کتاب لکھنے کے بعد جب عرصے دراز نجف میں رہ چکے تو سوچا چلو اب یزد پلٹ کر چلو، کچھ عرصہ رہ کر واپس آ جاؤں، کہ ٹھیک، ارادہ کیا، لیکن سفر آج کی طرح نہ تھا فوراً پہنچ گئے، سامان سفر باندھا، ہوائی جہاز یا ٹرین سے چلے گئے، نہیں، بہت سفر کرنا بڑا مشکل تھا، ایسے عالم میں کیا کریں، کا سفر طولانی ہے، کفن رکھ لے بہتر ہے، ساتھ کفن تھا، پھر بھی دوسرا کفن منگایا اور ایک عامل کو اجازت پہ لیا اور کہا قبر علی کے قریب بیٹھ جاؤ، اس کفن پر قرآن تحریر کرنا۔ وہ بیٹھا اور قبر علی علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر قرآن کو تحریر کیا،
اور اس کے بعد آقا کا آقا قرآن مکمل ہو گئی، میں نے کفن پہ قرآن کو تحریر کر دیا۔ آقا یزدی کہتے جاؤ کربلا جاؤ، میں تمہیں یہ پیسہ دے رہا ہوں، قبر امام حسین کے قریب بیٹھ کر اس پر زیارت عاشور اور وارثہ تحریر کر دو۔ اس نے جا کر کفن پر زیارت عاشور اور وارثہ تحریر کیا، لا کر دیا، سامان سفر باندھا۔ اب آقا یزدی یہاں سے چلے۔ عزیزو، جب ہم چھوٹے سے طالب علم، ادنا سے، واقعی طالب علم صادق آئے گا نہیں آئے گا ہر کوئی اپنے بارے میں بہتر بتا سکتا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو محلے والے ملنے، بزرگ آتے ہیں کہ چلو نجف سے آئے ہیں، قم سے آئے ہیں، شام سے آئے ہیں، کیوں چلو احترام ان کا چلے، طالب علم ہے، علم دین حاصل کر کے آئے۔ جب یزد میں مشہور ہو کہ آقا یزدی مرجع علی قدر آ رہے ہیں تو اندازہ لگائیں مجمع کیا ہوگا۔ ہر کوئی اپنا پرایا یزد میں سب جمع ہو گئے۔ اب جب آقا یزدی پہنچے سب نے استقبال کیا، کثیر تعداد نے استقبال کیا۔ آقا یزدی رات میں جب سو گئے تو امام کی آواز ہے، آقا یزدی جو کفن لائے ہو اپنے ساتھ وہ کفن کریم اسود کو دے دو۔ یہ نیند سے بیدار ہوا کہ یہ کریم اسود کون ہے اور کفن میں کیوں دوں، کیا وجہ ہے؟ اب حکم ہوا، معلوم کیا، بتاؤ کریم اسود کون؟ سب نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کہا ہمیں نہیں معلوم کریم اسود کون، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ سب سے پوچھا کیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسری روز آیا، دوسری شب آئی، پھر یہی خواب، کفن دے دو۔ تو کریم اسود کو تلاش کیا گیا۔ اب آقا یزدی آنے کے بعد نہ خواب بیان کیے، اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی شخصیت اگر آ کے کہیں فلاں آدمی سے ملنا ہے، جو پورا یزد جس سے ملنے آیا وہ کہہ رہا مجھے فلاں سے ملنا ہے، تو اب آپ سوچیں کوئی نہیں ہوگا، ہر کوئی تلاش کرنا شروع کیا، کریم اسود کو نہ پایا۔ آخری مرحلہ یہ ہوا، تیسرے دن خود آقا یزدی بنفس نفیس چلے ہیں۔ کب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، مستشفیات لوگ دوڑنے لگے، ہر کوئی ادھر ادھر، کوئی مسافر خانے جانے لگا، کوئی گلی کوچے میں معلوم کرنے لگا، ہو سکتا ہے پکارنے والا کچھ نام ہو، اصلی نام کچھ ہو، ہر کوئی تلاش کرتے کرتے منطقے کے کچھ اور آگے بڑھے۔ تو ایک غریب طبقہ جہاں افراد رہا کرتے تھے جس منطقے میں، وہاں پر ایک قبرستان میں غسل خانہ تھا، مغتسل میں غسل ہو رہا، چراغ سے روشنی ظاہر تھی، مغرب کا وقت قریب تھی۔ آقا یزدی سے کسی نے کہا بس اب یہ آخری جگہ ہے، اگر یہاں مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ نہیں معلوم۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ آقا یزدی اتنا قیمتی کفن اپنے ساتھ لائے ہیں، صرف کریم اسود کو تلاش کیا جا رہا۔ جب یہ پہنچے، ابھی مغتسل میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، اندر سے آدمی نکل کر کہتا کون ہے تم میں؟ آقا یزدی، کفن دو، بہت دیر ہو چکی ہے۔ آقا یزدی نے تعجب کیا، میں نے کسی کو نہ بتایا کہ قیمتی کفن اپنے لیے لایا ہوں، یہ کیسے سامنے سے مطالبہ کر رہا ہے اور اسے کیسے علم ہے؟ خیر کفن دیا۔ اب جیسے ہی کفن دیا، ادھر شور ہو گیا کہ کریم اسود مل گیا، ہر کوئی دوڑنے لگے کہ معاذرہ کیا ہے، کہا بھئی وہ تو قبرستان میں اس کا غسل ہو رہا ہے، ہر کوئی جمع ہو گیا اپنا پرایا، حتیٰ کہ تاریخ یزد میں لکھا اس سے بڑا مجمع تاریخ یزد میں کبھی نہ ہوا۔ ایک غیر کے لیے، غیر عالم کے لیے اتنا بڑا مجمع جمع ہوا۔ خود آقا یزدی نے نماز جنازہ پڑھائی اور لے جا کر اس کو دفن کیا۔ جب سب کچھ ہو گیا تو آقا یزدی نے اس غسال کو بلایا، یہ بتا تجھے کیسے معلوم کہ میرے پاس کفن ہے، اور یہ بتا یہ کریم اسود کون ہے جس کا انتقال ہوا؟ وہ کہتا ہے آقا مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ اس جہاں پر کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں، عاملین رہتے ہیں، وہاں پر یہ رہتا تھا، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ اولاد تھی، نہ اقربا تھے، کوئی رشتہ دار نہ تھا، یہ صرف خدمت کرتا، حمالی کا کام کرتا، اس دکان سے بوری اٹھاتا دوسری جگہ رکھتا، لیکن اس کا دستور یہ تھا ہر رات مغرب کے وقت کربلا کا رخ کر
کے کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ پر میرا سلام ہو، اور یہ جملے ضرور کہتا مولا میں پردیس میں غریب ہوں، نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی رشتہ دار، مولا اگر مر جاؤں تو میرے جنازے کو بے وارث رہنے نہ دینا، بلکہ مولا کوئی انتظام کر دینا کہ مجھے کفن بھی ملے دفن بھی ہو جاؤں۔ لیکن اللہ اکبر عزیزو، یہ ایک عام آدمی نے دعا کی تو حسین نے اتنے اچھے انداز سے قبول کیا کہ علامہ یزدی کو یزد بھیجا، مجمع میں کثیر تعداد شریک ہوئی اور بہترین کفن ملا جس میں قرآن بھی تھی، زیارت بھی تھی۔ میں اتنا کہوں گا ایک زائر تڑپ کر یہ کہا مولا مجھے کفن چاہیے، مولا مجھے غربت کا جنازہ نہیں بننا ہے، مولا میرے جنازے کو زینت دینا۔ اے حسین آپ نے زینت دی، لیکن کربلا میں 3 دن سے جنازہ بے غور و کفن پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی کفن دینے والا نہ تھا، حتیٰ کہ روایت ملتی ہے جناب دیلم کے علاوہ ایک زوجہ جناب زہرقین کی تھی۔ جناب زہرقین نے ایک مرتبہ کہا، زوجہ نے کہا جا، اپنے غلام سے کہا جاؤ، سب نے کربلا میں سب کو غسل و کفن دے کر دفن کر دیا ہوگا، لیکن تمہارے آقا زہیر ابن قین کو کسی نے دفن نہ کیا ہوگا، ایک غلام یہ کفن لے اور جب غسل و کفن دے گا تو دفن کر دے گا، بس وہاں سے تو آزاد ہے۔ یہ خوشی سے چلا کہ ایک شرط ہے اس کو نبھا دوں تو آزادی مل جائے، یہ یہاں سے چلا، لیکن جب کربلا گیا کچھ مدت کے بعد واپس آیا ہے تو سر جھکا کر کفن لے کے آیا، تو ایک مرتبہ زوجہ زہیر نے کہا یہ بتا یہ کفن واپس کیوں لایا ہے؟ کہا اس لیے کہ تجھے آزادی نہیں چاہیے؟ کہا مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا جب کفن لے کر پہنچا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا سب کو غسل و کفن مل گیا ہوگا اور صرف اور صرف میرے آقا جناب زہیر کو نہ ملا ہوگا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو جلے ہوئے خیمے تھے، بکھرا ہوا جنازہ تھا، 6 ماہ کا بچے کا سر نہ تھا، بے غور و کفن پڑا تھا۔ مجھے حیا آئی، میرے دنیا کے سید و سردار زہیر کو کفن نہ ملا وہ الگ بات ہے، جو دنیا کا کائنات کا آقا حسین اس کی اولاد کو کفن نہ ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دن ہے جہاں 40 کے ہم قریب چل رہے ہیں اور موسم ہے ان مصائب کا جو واقعی دربار شام، زندان شام اور تمام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ بس ایک روایت عرض کر دوں اور بات کو ختم کر دوں۔ عزیزو، واقعی طور سے جب یہ بیویوں کو لایا گیا اور قید خانے میں رکھا گیا، تمام مصیبتیں آپ نے سنی ہے، بس ایک مصیبت اور ختم مصائب۔ عزیزو، واقعی طور سے جب شب زندان کی شب کا مرحلہ آیا، وہ تاریکی میں چھوٹی سی بیوی کا فریاد والا مرثیہ سب نے سنا، تو واقعی وہ منظر شاید کوئی اور نہ دیکھ سکے نہ برداشت کر سکے، لیکن عزیزو زندان شام میں جو سید سجاد نے برداشت کیا، ایک بہن تڑپ کر کہتی تھی بھیا کب وطن جائیں گے، بھیا کب ہم رہا ہوں گے۔ تسلی تو دی، لیکن عزیزو علامہ نے لکھا ہے جب بی بی کی شہادت واقع ہوئی، امام سجاد آگے بڑھے ہیں، اپنے بہن کے ہاتھ کو تھاما تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک مرتبہ پیاس کے مدفن میں علامہ مہدی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی نے اپنے بھائی سے کہا بھیا میرے پیرہن کو مجھ سے جدا نہ کرنا، کہا بس یہ وصیت 2 ہی لوگ کی ملتی ہے، ایک حسین کی ماں کی وصیت تھی یہ علی شہادت کے بعد پیرہن نہ بدلنا، اور دوسری حسین کی بیٹی کی شہادت، اور کہا کیا مشابہت پائی جاتی ہے فاطمہ میں، سکینہ میں، رات کی تاریکی میں وہ جنازہ اٹھا، زندان کی تاریکی
تاریکی میں یہ جنازہ اٹھا، نہ وہاں پہ رہن بدلا نہ یہاں پہ رہن بدلا، ارے وہاں پر علی نے اٹھایا، ارے لیکن علی مرثیہ پڑھ رہے تھے، لیکن یہاں زندان میں سجاد نے جب اٹھایا زنجیریں مرثیہ پڑھ رہی تھی، ارے بھائی تڑپ کر کہہ رہا تھا اے بہن سکینہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه وتسليما لأمر مولاه، برلا عظمتك رب فعل محمد اور آل محمد، اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما، خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا امام وقت ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، خدایا تجھے واسطہ آل محمد علیہ السلام کا، خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خدایا دشمنان اسلام و دین و عزاداری کو جو کوئی جس لباس میں بھی رہتا ہے، خدایا اگر لائق ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ونانیس و نابود فرما، خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا جنت البقیع پر سایہ عنایت فرما، خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا تمام شیعان علی علیہ السلام کو ہر مرض خبیث اور بیماریوں سے محفوظ فرما، بالخصوص وبائی بیماری سے محفوظ فرما، جو بیماروں نے شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما، بالخصوص استاد محترم محمد علی عابدی صاحب، برادر عزیز شمیم صاحب، اور جو بھی بیمار خدا ان سب کو شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما، خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا مرحومین کے اور ہماری تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، خدایا نہ کس خدا لڑکیوں کی شادی کے اسباب فراہم فرما، خدایا جو طلبہ امتحان دے رہے خدا انہیں بہترین نمبرات سے کامیابی عنایت فرما، طلبہ کے مشاکل کو آسان فرما، خدایا ہم سب تمام مؤمنین میں اتحاد کو قائم و دائم فرما، خدا ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، تمام بانیان مجلس کی خدایا دلی حاجات کو برلا، اس گھر کو خدایا اس گھر میں خیر و برکات کا نزول فرما، صاحب خانہ کو ان کے خانوادے کے ساتھ خوش و خرم فرما، تمام عرضی و سماوی آفات و مشکلات سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.